السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ ٹورنٹو، پیل اور اوٹاوا کے سر فہرست ڈاکٹر اونٹاریو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کووڈ-19 کی مختلف حالتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے صوبہ بھر میں ہاؤس اسٹے آرڈر جاری کریں۔ پیر کے روز جاری کی گئی ایک نیوز ریلیز کے مطابق RC MP نے اوچز فرسٹ نیشن کے تمام مکینوں کو گھروں کے اندر رہنے کو کہا، چونکہ پولیس کو ایک خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ اس کے بعد RC MP نے صبح ایک جاری کیے گئے ایک اور ٹویٹ میں صورتحال کے محفوظ طریقے سے حل ہونے کی خبر دی۔ کشتی الٹنے کے واقعے میں عملے کی تلاش جاری، جس میں ایک ہلاک اور ایک لاپتہ ہو گیا۔ مونٹانا میں سزائے موت پر مجوزہ قانون سزائے موت کی سزا پانے والے کینیڈین کے لیے ایک اذیت سے بھی زیادہ ہے۔ کرونا وائرس ویکسین ٹریکر کے مطابق کینیڈا نے تاریخ کا سب سے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا۔ کبیروالا تھانہ سٹی کبیروالا کی حدود میں نوسر باز اور بلیک میلر گروہ گرفتار۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان ڈویژن سید خرم علی کا دورہ، ڈسٹرکٹ کورٹس اور بخشی خانہ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا، بخشی خانے کے حوالاتیوں سے مسائل بھی دریافت کیے۔ پتوں کی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کے وعد جاری، شہریوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ پارا چنار میں پاک فوج اور KP پولیس کی جانب سے مزید 400 پولیس اہلکاروں کی تربیت کا عمل جاری۔ لاہور روڈ نجی شادی ہال کی لفٹ میں نوجوان پھنس کر جاں بحق، نوجوان کی شناخت 19 سالہ قدیر کے نام سے ہوئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بڑھتے ہیں خبروں کی مزید تفصیل کی طرف۔ ٹورنٹو، پیل اور اوٹاوا کے سر فہرست ڈاکٹر اونٹاریو حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ کووڈ-19 کی مختلف حالتوں میں اضافے پر قابو پانے کے لیے صوبہ بھر میں ہاؤس اسٹے آرڈر جاری کریں۔ 4 اپریل کو اونٹاریو کے چیف میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ کو لکھے گئے ایک خط میں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ جہاں وہ بین الصوبائی لاک ڈاؤن کا خیر مقدم کرتے ہیں تو وہیں انفیکشن کے اضافے کو مسترد کرنے کے لیے مزید سخت اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ خط پر ٹورنٹو کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر آئلین ڈی ولا، پیل ریجن کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر لانس لوہ اور اوٹاوا کے میڈیکل آفیسر آف ہیلتھ ڈاکٹر ویرا ایچز نے دستخط کیے۔ ٹورنٹو پبلک ہیلتھ نے تصدیق کی کہ یہ خط ڈاکٹر ڈیوڈ ولیمز کو بھجوایا گیا تھا تاکہ ہم اپنے علاقوں میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کی اطلاع دیں اور اس کے عملی حل پیش کریں۔ پیر کے روز جاری کی گئی ایک نیوز ریلیز کے مطابق RC MP نے اوچز فرسٹ نیشن کے تمام مکینوں کو گھروں کے اندر رہنے کو کہا، چونکہ پولیس کو ایک خطرناک صورتحال کا سامنا ہے۔ اس کے بعد RC MP نے صبح ایک جاری کیے گئے ایک اور ٹویٹ میں صورتحال کے محفوظ طریقے سے حل ہونے کی خبر دی۔ اس کے بعد پیر کی شام RC MP نے ایک بیان میں کہا کہ شام 5:30 بجے راکی ماؤنٹین ہاؤس RC MP کو اوچز فرسٹ نیشن میں شوٹنگ سین سے نمٹنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ ماؤنٹیز کا کہنا ہے کہ انہوں نے 3 مختلف مقامات پر گولیوں کا نشانہ بنانے والے 4 متاثرین کو رپورٹ کیا۔ مقامی افسران کی مدد کے لیے ایک RC MP ایمرجنسی رسپانس ٹیم متعین کی گئی تھی۔ 4 متاثرین کو معمولی زخمی حالت میں اسپتال لایا گیا۔ کشتی الٹنے کے واقعے میں عملے کی تلاش جاری، جس میں ایک ہلاک اور ایک لاپتہ ہو گیا۔ نیو برنسوک فرسٹ نیشن کے مکین ایک ماہی گیر کی موت سے غم زدہ ہیں، جبکہ ایک ماہی گیر لاپتہ ہو گیا۔ یہ واقعہ ہفتے کے آخر میں پیش آیا جب ان کی کشتی کیپ بریٹن کے ساحل سے ٹکرا گئی۔ تفصیلات کے مطابق کاؤنٹر ایلیسپو گڈوگ فرسٹ نیشن کی روتھ لیوی نے پیر کو بتایا کہ کشتی میں سوار 39 سالہ سیٹ مونہان انتقال کر گئے ہیں اور 49 سالہ کپتان کریگ ساگ ابھی بھی لاپتہ ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عملے کے 3 دیگر افراد ڈوبنے کے بعد صحت یاب ہو رہے ہیں۔ 26 سالہ ڈیگانڈس ٹرسٹن جوزف، 26 سالہ جوسٹس ایکسٹین اور 22 سالہ چیز کو بروقت پانی سے زندہ نکال کر بچا لیا گیا۔
مونٹانا میں سزائے موت پر مجوزہ قانون سزائے موت کی سزا پانے والے کینیڈین کے لیے ایک اذیت سے بھی زیادہ ہے۔ مونٹانا میں 38 سالوں سے سزائے موت پر رہنے والے کینیڈا کے ایک شہری کی تقدیر مزید سخت ہو سکتی ہے، چونکہ ریاست پھانسیوں پر عمل کرنے کے رکاوٹوں کو جو اسے پھانسی کی سزا دینے سے روکتی ہیں دور کرنے کے قریب ہو گئی ہے۔ مونٹانا نے واضح کیا ہے کہ سزائے موت کو الٹرا فاسٹ ایکٹنگ باربیٹوریٹ کے ذریعے انجام دینا چاہیے۔ ایک ضلعی عدالت کے جج نے اس فیصلے کے بعد ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصہ قبل پھانسیوں پر پابندی لگاتی تھی۔ پینٹو باربیٹل کے مجوزہ استعمال کی ضروریات پوری نہیں کی گئی تھیں۔ کرونا وائرس ویکسین ٹریکر کے مطابق کینیڈا نے تاریخ کا سب سے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن پروگرام شروع کر دیا، جس کے ساتھ ہی صوبوں اور علاقوں میں کووڈ-19 کی ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ فائزر، موڈرنا، آسٹرا زینیکا اور جانسن اینڈ جانسن کی تیار کردہ 4 ویکسینز آج تک کینیڈا میں استعمال کی اجازت پا چکی ہیں۔ اب جبکہ کینیڈا کووڈ-19 کے خلاف جاری لڑائی کے اس نئے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے، صوبوں اور علاقوں میں روزانہ اور جمع شدہ ویکسین کی خوراک کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جس سے صحت عامہ کے یونٹوں کے اعداد و شمار کا سروے کیا جائے گا۔ انٹارکٹو نقشہ میں ملک کی آبادی کے تناسب کے مطابق تقسیم کی جانے والی کووڈ-19 خوراکوں کی تعداد کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ بلیٹن میں خبریں شامل کرتے ہیں۔ کچھ پاکستان سے کبیروالا تھانہ سٹی کبیروالا کی حدود میں نوسرباز اور بلیک میلر گروہ گرفتار۔ نوسرباز گروپ لوگوں کو بہلا پھسلا کر اپنے گھر بلاتے، ان کو عزت اور بدنامی سے ڈرا دھمکا کر لوگوں سے پیسوں کا مطالبہ کرتے۔ گروہ میں ایک لڑکا اور 2 خواتین نامزد جبکہ آسیہ عرف نازیہ کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان ڈویژن سید خرم علی کا دورہ ڈسٹرکٹ کورٹس اور بخشی خانہ کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ بخشی خانے کے حوالاتیوں سے مسائل بھی دریافت کیے۔ ریجنل پولیس آفیسر ملتان ڈویژن سید خرم علی نے دیگر افسران کے ہمراہ لودھرا کا دورہ کیا۔ آر پی او ملتان ڈویژن سید خرم علی نے ڈسٹرکٹ کورٹس کا وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ آر پی او ملتان ڈویژن سید خرم علی نے بخشی خانہ میں حوالاتیوں کی سہولیات کا بھی جائزہ لیا اور حوالاتیوں سے مسائل دریافت کیے۔ پتوں کی رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہی مہنگائی کے واج جاری، شہریوں کے لیے کڑا امتحان بن گیا۔ اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں۔ تبدیلی سرکار عوام کو ریلیف دینے میں بری طرح ناکام۔ پتوں کی میں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا۔ سبزیاں، پھل، دالیں، چینی، گھی کی قیمتوں میں اضافہ، آٹا مارکیٹ سے غائب، شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پارا چنار میں پاک فوج اور کے پی پولیس کی جانب سے مزید 400 پولیس اہلکاروں کی تربیت کا عمل جاری۔ پارلیمنٹیرینز اور قبائلی عمائدین نے بہترین ٹریننگ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ فاٹا انضمام کے بعد کے پی پولیس میں ضم ہونے والے پولیس کانسٹیبلز، جن میں خاصہ دار فورس اور لیویز کے اہلکار شامل ہیں، کو آرمی کیمپ پارا چنار میں 3 ماہ کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، جس میں FIR کا اندراج، دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے عملی مشقیں، ریسکیو اور دیگر مشقوں کے علاوہ ملکی قوانین کے حوالے سے آگاہی بھی دی جا رہی ہے۔ رائیونٹ سے خبر شامل کرتے ہیں۔ لاہور روڈ نجی شادی ہال کی لفٹ میں نوجوان پھنس کر جاں بحق، نوجوان کی شناخت 19 سالہ قدیر کے نام سے ہوئی۔ نوجوان نجی شادی ہال میں صفائی کا کام کرتا تھا، جو لفٹ سے چھت کے نیچے آ رہا تھا۔ تھانہ نواب ٹاؤن پولیس نے نعش کو اپنی تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دیا۔ سردار وکاس سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کی جانب سے قونصل جنرل پاکستان خالد مجید اور جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے نمائندگان کے اعزاز میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا۔ سردار وکاس سینئر وائس چیئرمین جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز نے قونصل جنرل پاکستان خالد مجید اور جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے نمائندگان کے اعزاز میں اپنی رہائش گاہ پر ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز کے نمائندگان، جن میں چیئرمین جموں کشمیر کمیونٹی اوورسیز چودھری خورشید متیال، سینئر وائس چیئرمین سردار وکاس عنایت، جنرل سیکرٹری راجہ ریاض، وائس چیئرمین سردار اشفاق اور دیگر کو بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔
گورنر سندھ کا کہنا ہے کہ کراچی طیارہ حادثے کے شہداء کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کے عمل کو تیز کیا جائے۔ سول ایویشن اتھارٹی وزارت قانون کو ایک خط لکھ کر ان سے معاوضے کی ادائیگی کے طریقہ کار کے لیے قانونی رائے حاصل کرے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کے حکام کو ہدایت کی ہے کہ وہ کراچی طیارہ حادثے کے شہداء کے اہل خانہ کو معاوضے کی ادائیگی کے عمل کو تیز کرے۔ طیارہ حادثے کے بدقسمت ورثاء کو معاوضے کی ادائیگی میں غیر معمولی تاخیر باعث تشویش ہے۔ سیالکوٹ 4 اپریل شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم شہادت کے موقع پر پیپلز پارٹی سیالکوٹ سٹی کے زیر اہتمام صدر اظہر علی دیال ایڈوکیٹ کی زیر صدارت جنرل سیکرٹری ملک علی نصیر امان کے آفس میں تعزیتی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سٹی صدر اور سیکرٹری کے علاوہ سینئر نائب صدر بابر شاہین، نائب صدر خالد بھٹی، ایڈیشنل سیکرٹری اختر جنجوعہ، ملک حامد زئی، شعیب بھٹی، PSF کے وسیم بٹ، موسم ملک، مانی بٹ، منیر باجوہ، بابر بابری، PYO کے ملک قاسم اور دیگر کارکنوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ پاکستان کو متفق کا آئین دینے والے، پاکستان کو ایٹمی قوت بنا کر ناقابل تسخیر بنا دینے والے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آج ہم امریکہ کے اندر 42ویں برسی یوم شہادت بڑے احترام اور عقیدت کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ منا رہے ہیں، کووڈ-19 کے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ دنیا کے اس چمکتے ستارے کو 4 اپریل 1979 میں پاکستان دشمنوں نے تختہ دار پر لٹکا دیا، لیکن قدرت کا نظام دیکھیں کہ وہ لٹکانے والے آج اس دنیا سے مٹ چکے ہیں۔ ان کا کوئی نام لیوا نہیں، انہیں کوئی یاد کرنے والا نہیں، لیکن دنیا کے سیاسی استاد کو آج ہر جگہ پر دنیا پر جہاں جہاں ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہیں، ان کے لیے انہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ میرا یہ بلیو ہے جو لوگ اپنی زندگی دنیا میں دوسروں کے لیے جیتے ہیں، دوسروں کی خوشی اور غمی کے لیے جیتے ہیں، پھر وہ لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ لوگ امر ہو جاتے ہیں، ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ ناقدین جو بھی کہیں، بھٹو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جیے بھٹو۔ پرائم کینیڈا TV سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔